مگر ایک آخری بات، یہ جو اب تک بات کہی گئی یہ ساری بات ہے تھیوری، کتابی بات، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا، مگر یہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ انسان کو خود پہلے اس چیز پر یقین نہ ہو کہ جو اسلام نے واجب قرار دیا وہ ہماری بہتری کے لیے ہے، جو حرام قرار دیا وہ ہمارے نقصان کے لیے۔ جب تک کہ ہم خود یقین کی منزل پہ نہ آئیں دوسرے کو کیا تبلیغ کریں گے؟ یہی وجہ کہ برنارڈ شاہ کا یہ جملہ جو ایک محاورہ بن کے رہ گیا کہ اسلام سے بہتر کوئی مذہب میں نے نہیں پایا اور مسلمان سے بدتر کوئی قوم میں نے نہیں پائی۔ کتابی اعتبار سے بہتر اصول آپ کو ملے گا قرآن کی اوراق پر، حدیث کی اوراق پر، بہتر سے بہتر اصول کہ ہم اور آپ بھی غیر مسلموں کے سامنے بطور مثال ان کو پیش کرتے ہیں۔ لیکن کمی ہے تو یہی کہ جسے ہم بہترین چیز کہتے ہیں وہ یقین ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا، ہماری زندگی اس سے خالی نظر آتی۔ تبھی برنارڈ شاہ کو کہنا پڑا کہ اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں، مسلمان سے بدتر کوئی قوم نہیں۔ یقین کہ جب تک کہ ہمیں خود یقین کامل نہ ہو کہ جو حکم شریعت آ رہا وہ سب اپنی جگہ، اسی موقع پر ایک حدیث میں سنا دوں موضوع سے ہٹ کر، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم۔ ذرا دیکھیے انسانی نفسیات کا اور کتنا اہم اصول کہ اے ہمارے ماننے والوں، دعاۃ الناس، ناس انسانیت، انسانیت کے لیے داعی بنو، انسان کو لے کے آؤ ہمارے قریب، لیکن بغیر السنتکم، اپنی زبان سے نہیں، زبان سے نہیں، اپنے کردار و عمل کے ذریعے سے، کہ جو اوراق قرآنی پر موجود ہے، جو احادیث کی جملوں میں موجود ہے، اس پر ہمیں اتنا یقین ہونا چاہیے کہ وہ ہماری عملی زندگی میں بھی جگہ جگہ نظر آئے۔ یہ یقین جو سب سے اہم چیز ہے۔ سال گزشتہ میں نے ایک جملہ کہا تھا، اگرچہ اس جملے پر مجھے ندامت ہے لیکن پھر وہ جملہ دہرا دوں، اور وہ جملہ یہ کہ آج جب ہم عالم اسلام کو دیکھتے ہیں اور 1400 سال پہلے کے عالم کفر کو دیکھتے ہیں تو بعض اوقات ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش مسلمان قرآن اور رسول پر اتنا ہی یقین کر لے جتنا یقین ابو جہل و ابو لہب کو تھا۔ وہ یقین کی منزل کہ جب پہلا خطبہ جو پیغمبر دے رہے اسلام کا انٹروڈکشن، پہلا خطبہ، وہ آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ اہم ترین چیز، آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہتے کہ میں رسول ہوں، نہیں، رسالت بات کی چیز۔ یہ نہیں کہتے کہ میرے پاس معجزہ قرآن ہے۔ عربوں کے لیے قرآن کا معجزہ ہونا بہت آسان تھا، ان کی زبان تھی اور وہ جانتے تھے کہ یہ معجزہ، مگر پھر بھی رسول نے پہلے قرآن نہیں پڑھا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ میں اللہ کی وحدانیت کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ دیکھیں رسالت بات کا مسئلہ، قرآن بات کا مسئلہ، توحید بات کا مسئلہ۔ پہلا کیا جملہ تھا پیغمبر کا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر تم پہ حملہ کرنے کے لیے تیار، تو میری بات مانو گے یا نہ مانو گے؟ توحید بات کا مرحلہ، پہلا یہ جملہ۔ اور جب ابو جہل نے کہا، ابو لہب نے کہا، ولید اور عتبہ اور شیبہ نے کہا کہ بے شک ہم اس بات کو مانیں گے، تو پیغمبر نے کراس کوئسچن کیا، کیوں مانو گے؟ تم دیکھ تو نہیں رہے، پہاڑ پہ میں کھڑا ہوں، تم تو پہاڑ کے ایک طرف ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہا، تم کیوں مانو گے؟ تو کہا اس لیے کہ ہم نے جب سے تمہیں دیکھا صادق و امین دیکھا۔ صادق اسے کہتے ہیں جو قول میں سچا ہو، امین اسے کہتے ہیں جو اپنے عمل میں سچا ہو، اور اسی کا نام اسلام نے رکھا ہے معصوم۔ معصوم جس کا قول بھی صحیح، جس کا فعل بھی صحیح۔ تو ایک مرتبہ کہا کہ جب سے ہم نے تمہیں دیکھا ہے صادق و امین پایا، اس لیے ہم تمہاری بات کو مانیں گے۔ بس جیسے ہی قریش کی زبان سے یہ اعتراف کرا لیا کہ ہمیں تم پہ یقین، اب اس کے بعد توحید بھی پیش کی، اب اس کے بعد رسالت بھی پیش کی، اب اس کے بعد قرآن بھی پیش کیا۔ یعنی اگر قریش کے لوگ یہ کہہ دیتے کہ نہیں ہم تمہاری بات پہ یقین نہیں کریں گے تو شاید پیغمبر ابھی اسلام کا پیغام ان کے سامنے پیش نہ کرتے۔ ابھی کچھ وقت باقی ہے، ابھی مزید ان لوگوں کو اپنے کردار کی طاقت کے ذریعے مسخر کرنا۔ اس وقت توحید آتی جب پہلے یقین دلوں میں پیدا ہو جائے۔ وہ ابو جہل و ابو لہب کا یقین
ایک اصول بن گیا قیامت تک کے لیے کہ اسلام کا پیغام اگر پھیلانا، اسلام کو اگر دوسروں تک پہنچانا، تو پہلی شرط یہ کہ تمہیں خود بھی یقین ہو کہ جو کہہ رہے ہو صحیح، اور سامنے والے تک بھی یقین پہنچاؤ۔ اسی لیے ہر سال میری چند مجالس جدید علوم کی روشنی میں قرآن اور حدیث کے ان حقائق کی جانب ہوتی جن پر ہمیں یقین تو ہمیشہ سے ہے، اور اتنا یقین ہے کہ اگر کبھی سائنس یہ کہہ دے کہ قرآن کا فلاں حکم غلط ہے، تب بھی ہم قرآن ہی کے حکم کو مانیں گے۔ یقین ہمارا اس منزل پر کہ اگر کبھی جدید علم طب یہ کہہ دے کہ حدیث میں فلاں بات جو کہی گئی ہے وہ غلط ہے، تب بھی ہم حدیث ہی کو مانیں گے۔ یقین کی وہ منزل، لیکن قرآن اور حدیث کے وہ حقائق جنہیں آج کی دنیا بھی تسلیم کر رہی، ہمیشہ ابتدائی چند مجالس میں ان کا تذکرہ ہوتا کہ پہلا مرحلہ ہے ہمارا یقین۔ جب یقین ہوگا تو اس کے بعد اگلی منزل آتی جس کا نام ہے کربلا کی سیرت کی پیروی، یعنی اسلام کی خاطر ہر قربانی دینا۔ جب ہم اس پیغام ہی پہ یقین نہ رکھتے ہوں تو اس کے لیے قربانی کیا دیں گے؟ یہی وہ جملہ یقین ہے، یہی وہ جملہ یقین کہ جب یقین پیدا ہوتا تو پھر انسان موت سے بھی نہیں ڈرتا۔ کہ تاریخوں میں لکھا کہ جس وقت حسین مظلوم کا قافلہ کربلا کی جانب جا رہا تھا، کربلا کی جانب رواں دواں تھا یہ قافلہ، جس وقت مکے کو چھوڑ کے میرا مولا کربلا کی منزل کو اختیار کر چکا تھا، ایک ایسی منزل آئی کہ جہاں کچھ دیر کے لیے دوپہر کی گرمی کی وجہ سے قیام کیا گیا، خیمے لگائے گئے۔ حسین مظلوم اپنے خیمے میں تشریف فرما، جوان بیٹا اکبر بھی بابا کے خیمے میں تلوار کو سیقل کر رہا۔ جہاد کے لیے حسین کے لشکر کا ہر سپاہی تیار۔ حسین دوپہر کا وقت کچھ دیر کے لیے عالم قنوطگی میں چلے گئے، آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے مولا نے آنکھیں کھولی اور کلمہ استرجاع کی تلاوت کی، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، اسی کی طرف پلٹ کے جانا۔ علی اکبر اسی خیمے میں موجود سوال کرتے ہیں کہ بابا یہ جملہ آپ نے کیوں ادا کیا؟ اس وقت نیند سے اٹھنے کے بعد انا للہ کا کیا محل؟ تو میرا مولا حسین جو ہمارے عقیدے کے مطابق آنے والی تمام حقیقتوں سے آگاہ اور باخبر، کہتا ہے کہ اکبر بیٹا، میں نے دیکھا کہ خواب کے عالم میں کوئی منادی یہ ندا دے رہا کہ یہ وہ قافلہ جو موت کی جانب بڑھ رہا، یہ وہ قافلہ جو منزل موت کا سامنا کرنے کے لیے جا رہا۔ بس اتنا سننا، 18 سال کی عمر، عالم شباب کا آغاز، تمنائیں اور خواہشات پوری زندگی ابھی سامنے پڑی، مگر ایک سوال جوان بیٹا اپنے بوڑھے بابا سے کرتا، اور وہ سوال یہی ہے کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں؟ آلسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں؟ کہا بلا یا بنیا، اے میرے بیٹے اس میں کیا شک ہے؟ کہا بابا جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں اس کی کیا پرواہ کہ ہم موت پہ جا پڑیں یا موت ہم پہ آ پڑے۔ جب حق پر ہے تو ہر قربانی کے لیے تیار، موت بھی کوئی مسئلہ نہ رہا۔ یہ وہی منزل یقین کہ اگر حسینی قافلے میں یہ یقین نہ ہوتا تو اتنی بڑی قربانی کبھی ہمارے سامنے نہ آتی۔ یہی وہ یقین کہ حق کی خاطر جب یہ یقین ہو جائے کہ ہم حق پر، وہی جو آج کی مجلس کا آخری پیغام، یہ یقین پیدا کرنا ہی میری آئندہ مجالس کا عنوان بنے گا۔ مگر یہ یقین کہ حق ہے، جب یہ یقین آ جائے اب موت کوئی مسئلہ نہیں، اب ہر شخص مرنے کے لیے تیار۔ 18 سال کا جوان بھی اب اپنی تمام جوانی کی خواہشات اور تمناؤں کو نظر انداز کر کے یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ بابا ہمیں کیا پرواہ، ہمیں کیا فکر ہے، ہم موت کا استقبال کرنے کے لیے تیار و آمادہ، ہم موت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار و آمادہ۔ اور نہیں، اس سے بہت پہلے جب حسین مدینے سے چلے تھے تو وہاں بھی یہی سوال سامنے آیا تھا، لیکن آپ دیکھیں سیدانیاں جن کو یہ حقیقت بتا دی گئی تھی کہ تم مدینے سے جس حالت میں جا رہی واپس اس حالت میں پلٹ کے نہیں آنا، مگر اس کے باوجود یہ تو 18 سال کے جوان کی بات۔ عام طور پہ مشہور یہ ہے کہ عورت کا دل کمزور ہوتا، اولاد کی موت، آنے والے مصائب، کربلا جانے والی ایک ایک بیوی کو پتہ چل چکا تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی منزل ایسی نہ ملے گی، خصوصاً مدینے سے رخصتی کی منزل، کہ کسی ایک بیوی نے یہ فریاد کی کہ ہم کن مصیبتوں کی جانب جا رہے ہیں۔ فقط شکوہ اور نوحہ نظر آتا
تو ایک ہی خاتون کا، خاتون بھی کیا ایک ہی بچی کا، لیکن اس بچی کا شکوہ بھی یہ نہیں ہے کہ کن مصیبتوں میں مجھے لے جایا جا رہا، اس کا شکوہ یہی ہے کہ جس قربانی کے لیے سب جا رہے ہیں تو مجھے چھوڑ کے کیوں جایا جا رہا۔ یعنی حسین کی وہ چھوٹی سی بچی فاطمہ صغرا، ام فروا کو معلوم ہے مدینے سے ہم کہاں جا رہے ہیں، مگر ایک لمحے کے لیے ام فروا کی زبان پہ کوئی فریاد نہیں آئی۔ رباب کو پتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، مگر ایک جملہ آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گا ضعیف سے ضعیف حدیث میں کہ رباب نے کوئی شکوہ کیا ہو۔ ام لیلہ کو پتا ہے کہ ہم کس منزل کے لیے جا رہے ہیں، مگر ایک لمحے کے لیے ام لیلہ کے ذہن میں کوئی وسوسہ پیدا نہیں ہوتا۔ ہر بیوی، علی اکبر کی منزل تو بہت بلند ہے، مگر عورتیں، ہر بیوی ہر قربانی کے لیے تیار ہے۔ پریشان وہ نہیں ہے جو قربانی دینے جا رہی، پریشان وہ ہے کہ جسے اس قربانی سے محروم کیا جا رہا، یعنی حسین کی ننھی بچی فاطمہ صغرا۔